شادی کرنا یہ انسان کی فطرت ہے. ہر مرد کے اندر عورت کی خواہش پیدائشی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں یہ رکھا ہے کہ عورت سے وہ قرار حاصل کرے، تسکین حاصل کرے. مردوں کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے، صفت دی ہے، اور عورتوں کے بھی اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ ان کا میلان یا ان کی توجہ مردوں کی طرف ہے، لیکن اس کو اسلام نے ایک حلال طریقے سے باندھا ہے، وہ نکاح کے ذریعے سے. اب اگر کسی پر پابندی لگا دیں، اگر میں کہہ دوں کہ میرے جتنے قریب کے ہیں، جتنے ماننے والے ہیں، ان میں سے کوئی بھی عورت کو ٹچ نہیں کرے گا زندگی بھر، تو یہ میں نے فطرت کے خلاف بات کی. یہ فطرت کے خلاف بات کی. میں بول نہیں سکتا کہ تم شادی نہ کرو، نکاح نہ کرو. اور اسلام نے کبھی بھی ایسی پابندی نہیں لگائی. عیسائیوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جو ان کا مذہبی ہوگا، ریلیجیس ہوگا، وہ عورتوں کو نہیں چھوئے گا. کتنی حیرت کی بات ہے. معلوم ہے آپ کو آج دنیا میں ویمن رائٹس کی بات عیسائی کرتے ہیں جو خود نکاح نہیں کرتے. جو پادری نکاح نہیں کرتا، کبھی عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا، وہ ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے. حیرت نہیں ہوتی؟ کچھ نن ایسی ہیں جن کو زندگی بھر کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ اب تم کسی مرد کی بیوی بن نہیں سکتی. سنیاس لے لیا اس نے، وہ کبھی یہ راستے پر آ نہیں سکتی. یہ فطرت کے خلاف ہے اور ہم نے اس کے انجام دیکھے ہیں، بلکہ اخباروں نے آپ سب کو بتایا بھی ہوگا. حقیقت ہے کہ جب فطرت کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ چند دن تک تو چل سکتا ہے، لیکن پھر کہیں غائبانہ طور پر لاوا پھوٹ ہی جاتا ہے. اور اس کا انجام دیکھا ہے کہ کئی چرچ ایسے نکلے جہاں پر راہبوں نے نن اور دوسرے آنے والے بھکتوں کو ہی نہیں بخشا. یہ حالات ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت کے خلاف یہاں پر حکم دیا، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو اس طرح کا کیا. اسی طرح سے بعض دوسرے مذاہب میں بھی سنیاس لینے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، اسلام اس کا قائل نہیں ہے. اسلام معاشرتی مذہب ہے، سب کے ساتھ رہ کر کے جینے والا مذہب ہے. اگر دنیا کو ترک کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ انسانوں میں نہ رہا جائے تو کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے جیسے شہر میں رہتے ہی نہیں، جنگل میں جا کر کے رہتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے. لیکن اسلام معاشرتی مذہب ہے، یعنی لوگوں کے درمیان رہنے کا مذہب ہے، دین ہے. ہم سنیاس نہیں لیتے. ایک صحابی، 3 صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے یہ باتیں کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو آدھی رات گزر جاتی تھی. تو تینوں نے دیکھ کر کے کہا یہ تو بخشے ہوئے ہیں، یہ معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی، اس کے بعد اتنی عبادتیں ہیں ان کی، ہم جیسوں کو تو کیا کرنا چاہیے، بڑی عبادت کرنی چاہیے جب رسول اتنی عبادت کر رہے ہیں. تو ان تینوں صحابہ میں سے تینوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ایک نے یہ اس دن وعدہ کر لیا، آج کے بعد سے میں کبھی کسی عورت کے پاس جاؤں گا ہی نہیں، زندگی بھر کے لیے عورت کے قریب نہیں جاؤں گا. دوسرے صحابی نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی رات کو سوؤں گا ہی نہیں، پوری رات کھڑا رہوں گا. تیسرے صحابی نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی کھاؤں گا ہی نہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی روزہ رکھوں گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر سے سن رہے تھے، باہر تشریف لائے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون کون ہے جو یہ باتیں کر رہا تھا؟ وہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر کے یہ کہا جب آپ سید الانبیاء ہیں، معصوم ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہماری عبادت کا حال کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم نے ایسے ایسے عہد کیے. میں نے کہا ہے کہ آج سے میں عورتوں کو چھوؤں گا نہیں، کبھی کسی کے قریب نہیں جاؤں گا، نکاح کر کے بھی نہیں جاؤں گا. دوسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ رات کو سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ آج کے بعد سے کبھی کھاؤں گا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے. میری سنت پر اگر عمل کرنا چاہتے ہو
تو میں اللہ کی عبادت کا بھی حق ادا کرتا ہوں اور عورتوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں. میں نے اپنی رات کو تقسیم کر رکھا ہے, بیویوں کے لیے بھی حق ہے اور اللہ کی عبادت کا بھی حق ہے. اور دوسرے سے کہا تم نے کہا کہ رات کو کبھی سوؤں گا ہی نہیں, یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے, تم فطرت کے خلاف بات کر رہے ہو, بیمار ہو سکتے ہو, روزانہ رات پورے نہیں سو رہے. اب یہاں اس پر میں رک کر کے کہوں گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع کیا جو یہ کہہ رہے تھے میں رات بھر عبادت کروں گا. حضور نے فرمایا میری سنت یہ ہے کہ میں تھوڑی رات آرام کرتا ہوں اور تھوڑی رات اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہوں. تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, اس کو بھی آرام دو. اور پھر تیسرے صحابی سے کہا میری سنت یہ ہے کہ میں افطاری بھی کرتا ہوں اور سحری بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں. ایسا نہیں کہ پورا پابندی کر لیا, جبکہ وہ رسول جن کو اللہ تعالیٰ جنت سے کھلاتا پلاتا ہے, اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنٹینیو روزہ رکھنا نہیں چاہیے, کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے, کمزوری آ جائے گی. حضور نے منع فرمایا میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں ایک دن نہیں رکھتا, یا میں افطار کرتا ہوں شام کے وقت اور دن میں روزہ رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو, اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حکم دیے, اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کہیں پر بھی افراط و تفریط نہیں, یعنی بہت تنگی والے حکم بھی نہیں اور بہت ڈھیل بھی نہیں. اسلام درمیانی راستہ ہے, درمیانی راستہ ہے. اب یہاں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے, حضور نے جس صحابی کو رات بھر عبادت کرنے کے لیے منع کیا, یہاں رات بھر گیم کھیلنے والے لوگ موجود ہیں, پوری رات بھر عیاشی کرنے والے موجود ہیں. ان کو تو رات بھر کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے کو میرے آقا نے منع کیا تھا. آرام کرو تھوڑی دیر, اپنے جسم کو راحت پہنچاؤ. اس طرح سے اسلام کی یہ خصوصیات ہے کہ اسلام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے, اسلام کی فطرت کے مطابق ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میں آج چیلنج کرتا ہوں, ایک ایسا حکم لا کر کے دکھا دو, ایک ایسا حکم اسلام میں کہ جس میں ایسا لگتا ہو کہ یہ انسان کے لیے بھاری ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اسلام نے اپنے ماننے والوں پر یہ پابندی کیوں لگائی؟ یہ اسلام نے عورتوں کو بھی یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ اپنے مردوں سے بے رغبتی دیکھ رہی ہیں, انٹرسٹ نہیں ہے ان کے اندر, اور یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ سختی کر رہا ہے, تو آزادی لے سکتی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے صلح بہتر ہے, صلح بہتر ہے. آگے کی دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی وہ 2 بیویوں والوں کے لیے, ویسے عموماً ہوتے نہیں ہیں لیکن جو ہیں وہ بھی سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو چاہے کتنی ہرس رکھو. ہاں, سب کو ایک پلے میں رکھ نہیں پاتے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے. نکاح کا جہاں آرڈر آیا ہے سورہ نساء میں, اللہ نے فرمایا عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے نکاح کر لو, 2 3 4 بھی. ایک سے تو نکاح ہی ہے. تو اسلام میں کہاں تک کی اجازت ہے؟ 4 تک کی. وہ سب کو معلوم ہے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پاتے, بڑے مقامات طے کرنے ہوتے ہیں. عام طور پر ایک نکاح پر سب اکتفا کیے ہوئے, اور ہندوستانی معاشرہ ایسا بھی ہے کہ آپ چاہ بھی لیں تو دوسرا پارٹنر نہیں چاہتا, یعنی آپ کے لائف پارٹنر وہ تو آگ بگولا ہی رہتی ہے. لیکن قرآن نے جو 2 اور 3 اور 4 کی بات کہی تو کچھ مرد حضرات اسی کو دلیل بناتے ہوئے بار بار یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں 2 3 4 تک کی اجازت ہے. اور کچھ مخالفین جو ہمارے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ان کے ہاں عورتوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی اجازت دی گئی. میرے عزیز, یہ بھی حکم جو ہے وہ عورتوں کی سہولت کے لیے ہی دیا گیا ہے. ایسا نہیں کہ تم اپنے ہوس کا نشانہ بناتے پھرو ہر ایک کو. یہ عورتوں کی سہولت کے لیے دیا گیا ہے کہ کیلکولیشن کے اعتبار سے مردوں کی تعداد سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے ہر علاقے میں. عورتوں کی تعداد اب قیامت کے قریب تو اور بھی زیادہ بڑھے گی. یہ ریشو نکال کر کے دیکھیں آپ, مردوں کی تعداد سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے.
تو جو عورتیں تعداد میں زیادہ ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ وحشہ بن جائیں؟ کیا وہ غلط راستے کو اختیار کر لیں یا زندگی بھر کسی کے انتظار میں بیٹھی رہ جائیں؟ تو یہ تو ان عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو طوائف بنانے سے بہتر ہے کہ کوئی مرد اپنے نکاح میں رکھ کر کے اس کی بھی کفالت کرے. یہ تو صرف ایکسیپشن والے معاملات عورتوں کے لیے. اب مردوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ مردوں کو یہ حریص ہوتے ہیں 2-2 3-3 4-4 کی ان کو اسلام اجازت دیتا ہے, یہیں تک پڑھتے ہو, آگے کی آیت نہیں پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر تم سب کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کرنا ضروری ہے. یہ بھی آیت میں ہے. اگر تم نے 1 روپیہ کا بھی اونچ نیچ کیا تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے. شادی تو کر لیا, قرآن میں کہا ہے 2-2 3-3 کا, دوسری لے کر کیا ہے, پہلی میں انٹرسٹ کم ہو گیا, دوسری نہیں تھی, یا پہلی والی عمر والی تھی, دوسری والی تھوڑے کم عمر کی تھی, اس میں اس کا انٹرسٹ زیادہ ہو گیا, یا پھر کسی اور وجہ سے یہ الگ بڑے خاندان کی ہے, پہلے والی نارمل تھی, پھر انٹرسٹ کا فرق آ گیا, یا پہلے والی کالی تھی اب گوری لے آیا, اب یہاں جھکاؤ زیادہ ہو گیا. قرآن میں یہ صاف اللہ نے فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو, ایسے حالات ہوتے ہیں. دوسری شادی تو کر لیا اور برابری کا درجہ نہیں دیا, برابری کا درجہ نہیں دیا, تو یہ سخت ترین حقوق العباد میں گرفتار ہے, بہت بڑا گنہگار ہے. وہ چلا تھا قرآن کی آیت لے کر کے 2-2 3-3 کی اجازت مجھے ملی ہے, لیکن کر کے ان کے درمیان عدل نہیں کیا تو بڑے گناہ میں مبتلا ہے. ہاں عدل اب کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ دونوں کی باری مقرر ہونی چاہیے. کیا اس کے پاس جتنا وقت جاتا ہے اتنا ہی اس کے پاس بھی جائے, اس کو جس طرح کا گھر رکھا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی گھر رکھے, اس کو جس طرح کی قیمت کے کپڑے پہناتا ہے اتنی قیمت کے کپڑے اسے بھی پہنانا, اس کو جس انداز کا کھانا کھلاتا ہے اتنا ہی انداز کا کھانا اسے بھی کھلانا. ظاہر سی بات ہے ایک کے ساتھ اگر تم گھومنے کے لیے جاتے ہو دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑتے ہو یہ بھی جائز نہیں. دونوں کے لیے تفریح کا سامان جس کے لیے کر رہے ہو دوسری کے لیے بھی اتنا ہی ہے. اب یہ 2 کے ہی معاملے میں ہے, اب پھر 3 اور 4 ہو جائے تو ماشاءاللہ وہ پوری لائف اسی ڈیوٹی میں گزارے. ظاہر سی بات ہے باری لگائے گا. یہ میرے عزیزو ایکسیپشن کی بات ہے, سب کے ساتھ نہیں ہے. وہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کامل تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات کو ایٹ اے ٹائم انصاف اور عدل کے ترازو پر رکھا تھا. مجھے بتا دو تقریباً 4 لاکھ 5 لاکھ حدیثیں پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا میں, ایک حدیث یہ حضور کی پوری بیویوں میں سے. حضور کی عورتیں شکایت کرنے میں بہت ماہر ہوتی ہیں, عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ بھی شکایت کر لیتی ہیں. امہات المومنین کا درجہ بہت بلند و بالا ہے. میرے آقا کی 10 بیویوں میں سے ایک بیوی نے بھی میرے آقا کی ناانصافی کی کہیں شکایت کی, وہ ایک روایت لا کر کے دکھاتا کبھی نہیں, کبھی نہیں. بلکہ وہ امہات المومنین کا حال تو یہ تھا. حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی, باپ کافر تھے, ابھی ایمان لائے نہیں تھے. ام حبیبہ حضور کی نکاح میں تھی, مدینہ طیبہ حضور تھے. ابو سفیان مکہ سے آئے, حضور سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جو ٹوٹ گیا تھا, اس کو ری ایگریمنٹ کرنے کے لیے, دوبارہ کرنے کے لیے, رینیو کرنے کے لیے وہ مدینہ آئے. لیکن ان کی کوئی سن نہیں رہا تھا, ابو سفیان کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا. تو ابو سفیان نے سوچا کہ بیٹی کے گھر جاتے ہیں, میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہے, نکاح میں, جا کر کے بات تو کر لیں گے. تو گھر میں آئے, ام حبیبہ کے گھر میں, اپنی سگی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے. بستر بچھا ہوا تھا. حضرت ام حبیبہ نے دیکھا باپ آیا ہے, بیٹی کے لیے باپ وہ بھی سسرال میں آ جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی ایک خوشی کی ساتھ ہوتی. ام حبیبہ جیسے ہی دیکھتی اپنے باپ کو, اندر آنے کے بعد
وہ بیٹھنا چاہ رہے تھے، حضرت ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا اور اس کو اٹھا دیا۔ ابو سفیان نے کہا ام حبیبہ کیا تو میری بیٹی نہیں ہے؟ کہا بالکل۔ کہا کیا میں اس بستر پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا؟ وہ کہتی ہے یہ رسول اللہ کا بستر ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے جس پر میرے آقا نے مجھے شرف بخشا ہے، میں کسی کافر کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دے سکتا۔ اپنے باپ کو کہہ رہی ہیں، اپنے سگے باپ کو کہہ رہی ہیں میں کسی کافر کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دوں۔ ام حبیبہ سے پوچھا ابو سفیان نے، اے ام حبیبہ تیری شادی کے بعد یہاں آنے کے بعد تو اتنا بدل گئی محمد کی محبت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ام حبیبہ کہتی ہیں اب یہی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا نے یا میری ماں نے میرے باپ نے سب نے مل کر کے مجھے وہ عزت نہیں دی جو محمد الرسول اللہ نے اپنے بستر پر مجھے عطا کی صلی اللہ تعالی۔ یہ ہے عورتیں حضور کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، حضور کے بارے میں وہ یہ کہتی ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت ہمیں ہمارے شوہر رسول اللہ نے دی ہے۔ تو میرے عزیزو اگر کوئی اپنی عورتوں کو اس طرح خوش رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو دو بیویوں کے متعلق آیت آئی ہے اس میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے عورتوں میں، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، فواحدتاً تو پھر ایک ہی کے ساتھ گزارو، ایک ہی کے ساتھ گزارو۔ اب یہ بھی آپ ایک کے ساتھ گزارنے کے بھی معاملات سن لیں، نکاح جو ہے درجہ بدرجہ الگ الگ اس کی کیٹیگری۔ نکاح سب لوگوں کو معلوم ہے سنت ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ نہیں، نکاح بعض اوقات میں فرض بھی ہوتا ہے، بعض اوقات نکاح سنت ہے، بعض اوقات نکاح حرام بھی ہے، بعض اوقات نکاح مکروہ بھی ہے۔ چار صورتیں بتائیں میں نے، فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، اور حرام بھی ہے، مکروہ بھی ہے۔ وہ مرد کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ کیسے؟ ایک مرد ہے، نوجوان ہے اور اس کی عمر ہو گئی، گناہ سے بچ نہیں پاتا، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتا، اور طاقت و استطاعت ہے نکاح کرنے کی، تو اب نکاح سنت نہیں میرے عزیز، اب فرض ہو گیا، نکاح فرض ہو گیا۔ اب وہ گناہ سے بچ نہیں پاتا اور طاقت و استطاعت ہے تو فرض ہو گیا نکاح اس کا۔ دوسری کیٹیگری ہے سنت کی، وہ کب؟ اس وقت کہ ہاں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے اور نان و نفقہ دے سکتا ہے، اس صورت میں اس کے لیے نکاح سنت ہے، کر لے ثواب ہے۔ اب ایک صورت ایسی ہے کہ اب مرد ایسا ہے کہ عورت کے حقوق زوجیت نہیں ادا کر سکتا، نکاح تو کر لے گا لیکن اس کے ساتھ رات گزارنے کی طاقت نہیں ہے اور استطاعت نان و نفقہ دینے کی بھی نہیں ہے، تو اب اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، دوسرے کی زندگی اجیرن کر دے گا، اسے برباد کر ڈالے گا، اس کی زوجیت کے حقوق نہیں ادا کر سکتا، تو اس مرد پر نکاح حرام۔ اس مرد کو انین بھی کہتے ہیں یا آپ اپنی زبان میں نامردی کہہ لیں، یہ کمزوری ہے اگر اس کے اندر، تو نکاح اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ چوتھا ایک درجہ میں نے بتایا مکروہ، یعنی طاقت و قوت تو ہے، اس کی حقوق زوجیت جو عورت کے ہیں وہ تو ادا کر سکتا ہے، لیکن کھلانے پلانے کی طاقت ہے نہیں، گھر دینے تک کی طاقت نہیں ہے، اس کو نان و نفقہ نہیں دے سکتا، تو ایسی حالت میں اس کے لیے نکاح مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یعنی لے تو لیا نکاح میں، رات بھی گزار لیا لیکن کھلا بھی نہیں رہا ہے، پلا بھی نہیں رہا ہے، تو دونوں مصیبت میں پڑ گئے، تو مکروہ ہے۔ تو بہرحال مکروہ اور حرام کس پر ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر لے گا، سنت اور فرض کس پر ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر لے گا۔ یہ چاروں کیٹیگری، یہ کس کے لیے؟ ایک نکاح کرنے والے کے لیے، ایک نکاح کرنے والے۔ ہاں اب ایک نکاح کے بعد بھی گناہ سے نہیں بچ پاتا تو اب اس کے لیے دوسرا نکاح کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یہ الگ الگ کیٹیگریاں ہیں میرے عزیزو۔ بہرحال
اب میں نے جو بات عرض کی تھی وہ اسی پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کو یہ اختیار ہے صلح کر لیں